نے ہر طریقہ آزمایا، جب بات نہیں بنی بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ دعا پیش کیا، سجدہ عجز پیش کیا، سجدہ زاری پیش کیا، سجدہ حاجت پیش کیا۔ میرے مالک نے سن لی۔ انبیاء اور رسل، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب یہاں بنی گر کے سجدے میں سب نے پڑھے لکھے اور خاص طور پہ محمد علی مرزا جیسے اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اور ان کے جو سننے والے ہیں جیسے پڑھے لکھے پوچھتے ہیں یہ سجدے میں دعا کرنا کس کی سنت ہے، یہ کہاں سے جائز ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد جو دوسرا عمل کیا نا رب کی بارگاہ میں، وہ یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دے۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ الناس كلهم موتى الا العالمون۔ یہ ٹکڑا میرے پاک نبی کے فرمان کا ہے جو امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے زیر جناب والا بحث جناب والا شرح بیان کرتے ہوئے یہ تفسیر کبیر میں درج فرمایا ہے۔ اگلی بات سنو سیدنا زبور مصری کا قول مبارک، میرے پاک نبی کا یہ غلام جو خیر دور کا بندہ ہے، جس نے بڑے بڑے ہستیوں سے اکتساب فیض کر رکھا ہے، جس کے دادا استاد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہاں سچ فرمایا میرے نبی نے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں الناس کلہم موتى الا العلماء۔ بیکار، بے فائدہ، فضول، عبث بشروں کی بھیڑ میں کرامت ہوا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اب علم ذرا دیکھیے گا کس چیز کا نام ہے، اور پھر جو جتنا حضرت سلطان الوائزین رحمت اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں ذرا وہ غور فرمائیں کہ اس شخص کے پاس علم ہے یا نہیں۔ بیان کرنا اور بات ہے، ڈپلومہ لے کے گھومتے رہنا اور بات ہے، سندوں کے ڈھیر کور چڑھا کے دیواروں پہ جسماں کرنا اور بات ہے، اور علم والا ہونا اور بات ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق میں عرض کروں گا۔ سید آدم علیہ السلام کے غلاموں پوچھا گیا جناب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، سونے علم والوں کی بڑی تعریف ہوتی ہے، علم والوں کی بڑی شان بیان ہوتی ہے۔ چلیے میں ذکرن ان کی تحریر بھی میرے سامنے موجود ہے، جامع المعجزات میں سید اعظم کا ایک فرمان جس میں حضرت سلطان الوائزین جیسوں کی کملی والی آقا نے تعریف فرمائی ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایک علم والا اور ایک شہید ترازو کے پاس پہنچیں گے۔ کون کون؟ ایک علم والا اور ایک شہید ترازو کے پاس پہنچیں گے۔ علم والے کے پاس ہوگی سیاہی کی دوات، سبحان اللہ، سیاہی کی دوات۔ حضرت سلطان الوائزین کچھ لکھتے رہے، سبحان اللہ، اور شہید کے پاس ہوگی شہادت کے وقت اپنے ہی وجود سے نکلنے والے خون کی بھری بوتل۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ ربیع الاول کے ایک مہینے میں 60 خطاب سننے کے بعد، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہ قوم پھر دین سیکھنے کے بہانے طارق جمیل کا پیج کیوں کھولتی ہے؟ یہ ہمارے لیے شرم کے باعث ڈوب کرنے والی بات نہیں۔ بہترین جاگے 60 جلسے تھے، 60 بولتی اللہ ماشاءاللہ 60 راتوں تلے کو کھلوتا ہی نہیں 15 ہوتا، کیونکہ پڑھے لکھے ہوئے علم والے ہوں تو پھر تکال اور ہو گئے۔ اتنے خرچے کر کے، اتنے چکرتے کاٹ کے پھر ہمارا بچہ رات کو اس کا پیج کیوں کھولتا ہے؟
وجہ سے ہمارا بچہ کبھی دائیں جاتا کبھی بھائی. واہ جو میری جان میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان سنیے. عالم کے پاس ہوگی سیاہی والی بوتل دوات، اور شہید کے پاس اس خون سے بڑی بوتل ہوگی جو خون اس نے اللہ کے نام پہ اپنے وجود سے بہایا ہے. میرے سچے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنو. میرے مالک جل جلالہ کا حکم ہوگا ان دونوں کی اعمال بعد میں تولنا. پہلے ان ترازو ایک طرف اس علم والے کے استعمال میں رہنے والی سیاہی کی دوات رکھو، دوسری طرف شہید کے وجود سے نکلنے والے خون کی بوتل رکھو. دوات کتنی سی، بوتل اس کے مقابلے میں کتنی بڑی. پھر سیاہی کتنی ہلکی، خون کتنا وزنی. برتن بھی الگ الگ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں جو چیزیں پڑی ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں ترازو پہ رکھی جائیں گی، عالم دین کے زیر استعمال سیاہی والی دوات بھاری ہو جائے گی، شہید کے خون کی بڑی بوتل ہلکی ہو جائے گی. وقت اللہ شریف جل جلالہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا. جہاں اس شہید کا مقام ہے جنت میں، اس سے 3 درجے اوپر اس علم والے کو بھیج دیا جائے. فیضان حضرت سلطان الواعظین، فیضان حضرت سلطان الواعظین. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے نا، انہیں چیلے میں نہیں چاہیے ہوتے کہ کھمے لال دھنم ٹانگ کوئی مان لے. پنڈی میں رہتے حضرت کو کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے گھر تک میرا 2 مرتبہ جانا ہوا اب تک. میں بھی ٹی سی کرنی ہے یا وضو کر کے مسجد وچ بیٹھ کے میں کیوں اپنا نام آوال کالا کرنا. میری مت ماری گئی یہ بیٹھا سفر کر کے وضو کر کے رب دے گھر چ بیٹھ کرنا کھبے والے کو نہیں لکھوانا سارا کچھ. لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا یہ کلیجے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے مالک گھر بنا دیتا ہے. اب سنو میری آقا فرماتے ہیں شہید آج کرے گئے میرے پروردگار تو میری نیت کو جانتا تھا جانتا ہے، مجھے تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات سمجھنی ہے. حضرت ساری زندگی مصلی پہ بیٹھے رہے، گدے پہ بیٹھے رہے، گول تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے رہے، بڑے سکون کے ساتھ کچھ لکھتے رہے، سیاہی استعمال ہوتی نہیں. تبھی موت آئی، بستر پہ وصال فرمایا یا اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے، تیری توحید کا علم بلند کرتے ہوئے، ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میدان جنگ میں پہنچا. کافر کمینوں سے میں نے مقابلہ کیا، انہوں نے دشمنوں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا، میرے وجود کا ایک حصہ زخمی ہوا، میری شہادت کر دی گئی، میرے وجود کو چھلنی چھلنی کیا گیا. مجھے تلواروں سے یا گولیوں سے جناب والا میرے وجود کو چھلنی چھلنی کیا گیا. پھر میری جان تیرے حوالے ہوئی، پھر میں خون لے کے آیا، یہ دوات وال میں سیاہی لے کے آئے. ان کا رتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ آواز آئے گی شاید تو کملی والے کے فرمان کو سن پایا نہیں، اور اگر سنا ہے تو سمجھ پایا نہیں. خیر الناس من ينفع الناس. یہ میں حضرت سلطان الواعظین کی تعریف میں سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اور میں تم شہید ہو، تم اسی تو درجے میں بھیج رہے جو تمہارا ہے، لیکن یہ کہ تم شہادت 10 کو بخشواؤ گے، اس کے آگے کیا کرو گے؟ لیکن یہ جو عالم ہے نا، یہ ساری زندگی لکھتا رہا. بولو 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 بولو. لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، صدیوں پہلے لکھا آج بھی کام آ رہا ہے. کب لکھی گئی بخاری مسلم ترمذی، کب لکھی گئی احیاء العلوم، کب لکھی گئی قوت القلوب، کب لکھی گئی تمہید مبارک، کب لکھی گئی کشف المعجوب، کب لکھی گئی احیاء العلوم، کب لکھی گئی مدارج النبوہ، کب لکھی گئی معارج النبوہ، کب لکھی گئی الوفاء شفا. لیکن صدیاں بیت گئی ہیں، ایمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب میرے رب کی طرف سے آواز آئے گی، بول جس کا جتنا فیض ہوگا، جس کا
جتنا فیض ہوگا، جس کا جتنا فیض ہوگا، جس کا جتنا فیض ہوگا اس کا درجہ بھی اتنا اونچا ہوگا۔ کے لیے فائدے مند ہے، اس کا لنگر وسیع ہے، اس لیے اس کو درجہ بھی اونچا دیا جا رہا